آئیے خدا کی سچائی کی طرف بڑھیں گے۔ خدا کا سارا کلام سچائی پر مبنی ہے، اس کا ایک ایک شوشہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک پورا کا پورا سچ پر مبنی ہے۔ دنیا کی نظر میں یہ بدلا ہوا ہے، دنیا کی نظر میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن میں اپنے تجربے اور تجزیے کے مطابق یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمیں بدل چکا ہے۔ ہاللیلویا، اس نے ہمیں بدل دیا۔ آج اپنی زندگی میں بدلاؤ کریے، ایک نئی چیز کی طرف دھیان دیں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم خدا کا کلام سنتے کیوں ہیں یا خادمین سناتے کیوں۔ کبھی آج تک اس بات کے اوپر غور کی ہوگی یار کلام کیوں سنتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں مجھے برکت ملی، کلام سے برکت ملتی ہے، یا کلام سننے سے برکت ملتی ہے، میرے گھرانے میں برکت آتی ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ اور آج تک کبھی بطور کرسچن ہم نے اس ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں کہ کلام سنا کیوں جاتا ہے، کلام سناتے کیوں ہے۔ پادری بہت بڑے بشپ ہیں، سرمن ہیں، ایوانجلسٹ ہیں، مبشر ہیں، بہت لوگ کلام سناتے ہیں اور بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں۔ What is the reason؟ ہم کلام سنتے کیوں ہیں؟ آج تک کبھی کسی نے بتایا ہو یا کبھی سنا ہو ہم نے کہ کلام کیوں سنتے ہیں؟ کمپلیمنٹ کریں، آپ کمنٹس دے سکتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح سے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ کلام کیوں سنا جاتا ہے؟ ویری گڈ، خدا کو جان سکے، ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ آج یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم در حقیقت کلام کیوں سنتے ہیں اور کلام سنایا کیوں جاتا ہے، اور یہ والا کلام جو کتاب مقدس خدا کا زندہ کلام ہے ہمارے پاس کیوں پہنچایا گیا۔ سیدھی سیدھی سادہ سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اور بات سادہ سی یہ ہے۔ ایک تو یوسف بھائی نے بتائی کہ ہم خدا کو جان سکیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ ایڈر صاحب نے بھی جواب دیا کہ کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ پریز، یس۔ ایکچولی اگر خادم کلام سناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ پریز، کلام جو ہے وہ عمل کرنے کے ہاللیلویا ساتھ سے ہی سنایا جاتا ہے۔ تقریباً ہم آج سب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اصل میں انسان بزرگ آدم سے لے کر ایک گراوٹ کا شکار ہوا، اور گراوٹ نے اس کے اندر بڑی خامیاں پیدا کر دی، بڑا نجس کر دیا، اس کو بڑی خرابی اس کی زندگی میں کر دی۔ تو خدا کا کلام اس لیے نازل کیا گیا کہ ہم تبدیل ہو سکیں۔ یاد رکھیں، آپ نے آج کے بعد جب بھی ذہن میں سوچنے کہ میں کلام سننے جا رہا ہوں تو سننے کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے تبدیل ہونا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ آج اور اس میں سے لے کے آنا ہے۔ یہ خدا کا کلام تبدیل ہونے کے لیے، آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہم تبدیل ہو سکیں۔ اسی لیے دو دھاری تلوار اس کو کہا گیا ہے۔ شاگردوں نے اسی لیے خدا یسوع مسیح سے کلام سنا، اسی لیے خدا نے اپنے نبیوں پیغمبروں کی معرفت کلام نازل کیا تاکہ ہم اپنے راستوں کو درست کر سکے، ہم تبدیل ہو سکے۔ اور اگر ہم نے سالہ سال کلام سنا، اگر ہم نے مہینے سال ہفتے کلام سنا، ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں ہے، ہم نے کلام نہیں سنا، ہم نے ایک مووی دیکھ لی۔ اور عام طور پہ ہم لوگ بڑی موویز دیکھتے ہیں، ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس میں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے ایک دوست دبئی سے واپس آیا اور وہاں پر ان کی دوستی اس بچے بھائی لے گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم دبئی میں رہتے تھے، ہمارا روم میٹ ایک فارنر بھی تھا، تو کہتے ہم جو ہے نا وہ موویز دیکھتے تھے، تو مجھے کہتا کہ یار کون سی مووی دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے انڈین ایکٹر کی کوئی مووی بتائی، آئی تھنک سو شاہ رخ خان کی ہوگی، اس ٹائم سمجھا، تو اس نے 3 گھنٹے کے ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھی۔ تو مووی دیکھنے کے بعد میں وہ کہتا وہ ہمارے ساتھ ناراض ہو گئے، کہتا مجھے میری زندگی کے 3 گھنٹے ضائع کروا دیا۔
मूवी से मुझे क्या मिला? अगर मूवी देखनी है तो कोई हमारे कल्चर की देखो, आपको पता चले बीच में कोई लेसन है, कोई सबक है, कोई आपकी जिंदगी में बदलाव है, ये एक एडिशनल बात थी। हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं इधर उधर मूवीज में वगैरह वगैरह। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, आपकी तमाम जिम्मेदारियों के बाद आप कर सकते हैं, मैं इससे बहुत मना नहीं करता, मैं इजाजत नहीं देता, अप टू यू। तो बात करने का मकसद ये है, खुदा का कलाम सुनने का मतलब ये है हमारी जिंदगी में तब्दीली आए। हम किसी एक्टर को फॉलो कर लेते हैं, उसके फैन बन जाते हैं, मैंने इसके ऊपर भी एक मैसेज दिया हुआ है। हम किसी ऐसी पर्सनैलिटी को चूज कर लेते हैं, हम क्रेज में आ जाते हैं और हम वो बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम वो नहीं होते। ना हम उसकी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, ना शोहरत इख्तियार कर सकते हैं, ना वो पर्सनैलिटी हम ड्रेसिंग करके वो बनना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें करना क्या है? एक तो पहली बात कलाम सुनना है। किताबे मुकद्दस कहती क्या है? मेरे साथ मत्ती की इंजील निकालिएगा प्लीज। मत्ती की इंजील 25वां बाब 14 आयत से ऑनवर्ड माइक लेके कोई मेरे साथ तिलावत करे, मैं साथ साथ ही कमेंट्री करूंगा। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है। मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी 14 आयत से बेटी तिलावत करने लगी है जी, पढ़िएगा। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सपुर्द किया। इस तमसील में से जो आकर दो जहान है, ताजदारे कायनात ने उस वक्त हमें समझाने के लिए अपने शागिर्दों से ये लिखवाई। मेरे मौला कहते क्या है? ये उस आदमी का सा हाल है जिसने प्रदेश जाते वक्त अपने घर के, अब एक लफ्ज में आपने पूरी कमेंट्री में गौर करना है, तमसील है ये, और खुदा यीशु से करवाते हैं ये उस आदमी का सा हाल है जिसने प्रदेश जाते वक्त अपने घर के लोगों को, आगे बढ़े, अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सपुर्द किया। ये बातें ध्यान में रखनी है, अपने घर के नौकर और बुलावा, आगे बढ़ते जाए। और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। हाँ, जब बढ़ते जाए। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। वेरी गुड, बढ़ते जाए। इसी तरह जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन को दी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने क्या किया? जिसको 5 तोड़े मिले थे, लफ्ज बहुत स्पेसिफिक आया है, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने क्या किया? लेन देन किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिश्चियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बतौर मसीही हमारी जिम्मेदारियां क्या है? बतौर मसीही हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मंसूब हैं। इस माशरे में हमारी जिस्मानी और रूहानी जिम्मेदारियां क्या है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और जब भी मैं ये बात करता हूं मेरे दिल से एक हाय निकलती है, और हाय इसलिए निकलती है कि बतौर पाकिस्तानी मसीही हम जिम्मेदार नहीं है। ना हमारे नौजवान, ना हमारे शोहर, ना हमारी बीवियां, ना हमारे बच्चे, ना हमारे बुजुर्ग, हम जिम्मेदार नहीं है। और ये बात सख्त है, यकीन करें ये सख्त बात है, और सख्त बात इसलिए है कि ये सच्ची बात है। हम जिम्मेदार नहीं है, इसलिए हम माशरे में धुतकारे हुए, बिगड़े और ऐसे जुमले में समझे जाते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। Am I right? गलत बात नहीं मैं कर रहा, आपको ये बात माननी पड़ेगी। हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी खुदा की तरफ से जब मिली हुई है तो उसको क्यों नहीं निभाया जाता? मैं देखता हूं नौजवान बच्चे, नौजवान लड़के अपने चौक में खड़े होते हैं, गली कूचों में खड़े होते हैं, और
اور ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر کوئی ایسی عمر میں آ کر ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی بھی نہیں ہے تو اس عمر میں وہ ذمہ داری لیتے ہی نہیں ہے. آج ہم بائبل مقدس میں سے کلیاں سیکھیں گے کہ اپنے بچوں کو ذمہ دار کیسے بنانا ہے. یاد رکھیں کتاب مقدس مکمل ضابطہ حیات ہے. ایک ایک چیز ہمیں بتاتی ہے. بچ جانے کی ضرورت ہے. یہ معاشرہ ہمیں کچل کے رکھ دے گا, یہ کلچر ہمیں کچل کے رکھ دے گا. بطور مسیح جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. ہم نے معاشرے میں ایک پرومیننٹ سوفسٹیکیٹ کرسچن اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے, اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے, وہ ذمہ دار خدا ہے. اس نے خود ذمہ داری کی, اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے خدا. پتہ آپ کو خدا یسوع مسیح نے خدا باپ نے کیا کہا؟ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 44 باب میں, میں تمہارا فدیہ دوں گا, میں نے تمہارا فدیہ دیا. فدیہ دینا ذمہ داری کی بات ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خدا خود ذمہ داری لیتا ہے. خدا نے پوری دنیا کے جانداروں کے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. خدا نے اس کائنات کے نور کو گردش دینے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. خدا نے جتنے بھی چڑی پرندے, جتنے بھی آبی جانور, بھیگنے والے جانور, انسان کا جتنی بھی مخلوقات ہیں, کس کی ذمہ داری ہے؟ رزق دینے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ سارے میرے ساتھ رہے. خدا کی ذمہ داری ہے. کیونکہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ کے اوپر رزق دیتا ہے. ان ہوا کے پرندوں کو دیکھو, جانوروں کو, پودوں کو. کس کی ذمہ داری ہے؟ خدا کی ذمہ داری ہے. اور اگر ایک دن پھر ایک ہفتہ لگا لیں, کیوں نہیں آتا صاحب, خدا ذمہ داری چھوڑ دے رزق کی تو پوری دنیا میں لوگ مرنا شروع ہو گئے. خدا اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے. خدا نے آج بھی جو وقت میعاد مقرر کیے تھے ان میں وہ ذمہ دار ہے اور وہ پوری ذمہ داری نبھاتا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا ہاللیلویا ہمارا خدا یسوع مسیح بشری حالت میں ہے, انسان کی صورت میں آ گیا ہے, کھانوں کی صورت اختیار کر لی. خوف بھی تھا, بطور بدن درد بھی ہوتا تھا. ایسے ہی ہے خدا یسوع مسیح کو کوڑے پڑے تھے نا, درد ہوتا تھا. روایت یہ بتاتی ہے جب ایک کوڑا لگتا تھا خدا یسوع مسیح بہت زیادہ چیختے تھے کیونکہ وہ بہت زور سے لگتا تھا. اس کے آگے جو مختلف جانوروں کے ہڈیاں اور چمڑے سے وہ ہٹر بنا ہوا تھا, اور جب وہ یسوع مسیح کو مارتے تھے پورا ہٹر یسوع مسیح کی باڈی کے ساتھ لپٹ جاتا تھا, اور جب وہ رومی سپاہی واپس کہتے تھے یسوع مسیح کی پوری باڈی شیلنگ کرتی تھی. ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ کوڑے مار مار کے اس قدر یسوع مسیح کی کمر کا ہار انہوں نے برا کر دیا تھا کہ بیک بون نظر آنا شروع ہو گئے. اتنا ظالم وہ کوڑا تھا. لیکن خدا یسوع مسیح اپنی ذمہ داری سے نہیں, ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ چاہے 3 دفعہ ریکویسٹ کی, اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو بھی کس کی مرضی پوری ہو, میری مرضی پوری نہ ہو بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس لیے کہ یہ ذمہ داری تو نے مجھے دی. خدا نے ہمیں بھی ذمہ داریاں دی ہیں, ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں, اس معاشرے نے کچھ ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں, ہماری سیلف نے ہمیں کئی ذمہ داریاں دی ہیں. لیکن ہم ساری ذمہ داریوں کو بس پشت پھینک کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بادشاہ کے پتر, ایسے پریزیڈنٹ کے بچے. ارے باپ دیکھے اور میں حیران ہوتا ہوں, آپ نے فکر کبھی کی نہیں, تفکر میں کبھی نہیں آئے, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں معاشرتی طور پر ایک انسان ہوں, اور جو انسان ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کے اندر ذمہ داری کا پرزہ ہونا چاہیے. خاتمین, رسول, انبیاء, پیغمبران سب کے سب ذمہ دار تھے. اے مسیح ہو, سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی سننے والے مسیحیوں سے مخاطب ہوں, خاص طور پر یہ جو براؤن کرسچن ہمارے پاکستانی مسیحی ہیں, کیا ہم خدا کی ذات سے منسوب نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارے اوپر صرف اور صرف وہ ذمہ داریاں ہیں جو معاشرے میں
ان کو ہم نے بنا لیا ہوا ہے، لین دین کیا، لین دین یاد رکھیں کتاب مقدس میں جہاں پر بھی لفظ دیانتداری آیا ہے اس کے معنی ہے ذمہ دار، نیو ٹیسٹمنٹ میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جہاں پر بھی لفظ دیانتدار آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار شخص ہے، اس نے ہمیں دیانتدار جان کر خدمت دی، یعنی ذمہ دار جان کر خدمت دی۔ یاد رکھیں جو ذمہ داری نہیں لیتا اس کو ذمہ داری دی بھی نہیں جاتی۔ آپ اپنے گھر کے فیملی ممبرز بچوں میں سے دیکھ لیں، جو بچہ ذمہ داری لے گا اسی کو ذمہ داری دی جائے گی، دوسرے کو کیوں نہیں دی جاتی؟ پتا کہ کرنا ہی کوئی نہیں، یہ نہیں کرے گا، وہ بے شک چھوٹا کام ہو، پانی بھرنا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو، جو بچہ ذمہ داری لے گا اس کو ذمہ داری دی جائے گی، یاد رکھیں۔ اور میں آپ کو کلیہ بتاتا ہوں، نوجوان خاص طور پہ سنیں، کلیہ بڑا عظیم ہے، اس کو اگر آپ نے لے لیا یہ بزنس میں پڑھایا جاتا ہے، اگر آپ نے یہ کلیہ اپنے اندر سٹف کر لیا تو آپ دنیا کے عظیم ترین انسان بن سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ سادہ سی بات ہے، ذمہ داری لیا کریں، ذمہ داری سے مت بھاگیں۔ ذمہ داری لینے سے وقتی طور پر تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پین ہو رہی ہے، لیکن ذمہ داری لینا آپ کو ایکسپرٹ بناتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ میں نے بچپن میں چھوٹی عمر میں بڑے کاموں کو کرنا شروع کیا، بڑی ذمہ داریوں کو کرنا شروع کیا، یقین کرے خدا جانتا ہے مجھے فیلڈ میں ان ذمہ داریوں نے لیڈر بنا دیا، یہ بات یاد رکھیں۔ میں اپنے جب میں شیف تھا، کوکنگ کے کام میں ابھی میں لیڈر تھا، میں فیشن انڈسٹری میں تھا بھی لیڈر ہوں، میں اپنی کلاس میں بھی بیچ کے اول حصے میں، یعنی میں کبھی ان ذمہ داریوں سے گھبرایا نہیں۔ اور میری مسز خدا کے خاتمہ اکثر مجھے کبھی کہتی ہے کہ مجھے آپ کبھی بھی ریلیکس نہیں نظر آئے، آپ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چکر میں ہوتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہو تو آپ ریلیکس نہیں ہوتے۔ میں کبھی بھی اپنے آپ کو ریلیکس نہیں رکھتا، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک سے زیادہ 4 سے 5 پلانز ایٹ دا اسپاٹ میرے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ میری ذمہ داریاں ہیں۔ میں نے ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر ذمہ داریاں لے رکھی ہیں۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہا، میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا، میں فیلڈز کی مختلف چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں آفس میں سے جب باہر آتا ہوں 2 سے 3 کروڑ روپے کا جو کام ہے، 2 سے 3 کروڑ روپے کا کام، سارے کا سارا اس کے ایک انچ ایک روپے کی ذمہ داری میرے اوپر ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ اگر اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیں گے، ڈریں گے، اور آپ بطور ماں باپ اپنے بچوں کو ذمہ داری نہیں دیں گے، بچے کہاں ہو جائیں گے، بچے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ زیرو ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں، میرے گھر میں کوئی بچہ گرتے میں ان کا پکڑتا نہیں ہوں، یہ گواہ ہے اس چیز کی۔ ہاں میں دور سے ضرور دیکھتا ہوں، مجھے درد بھی ہوتا، میرے بچے نہیں ہیں، لیکن بچوں کو کم سے کم سیلف سپورٹ بنائے، سیلف سروس پہ آئے، ذمہ دار ہو، اپنے آپ کو سنبھالنے والے ہو۔ ہم لاڈ پیار میں بطور مسیحی لاڈ پیار میں اپنے بچوں کو اتنا کیوں خراب کر دیتے ہیں، اتنا کیوں کال اور کیا اس کو کہتے ہیں بڑا ورڈ حرام بنا دیتے ہیں، وہ کچھ کر پاتے ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی لائف کے جب وہ ذمہ دار حصے میں آتے ہیں پھر ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ اس کی سینس کلوز ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے ایکسپیرینس کی، از ناٹ ایکسپرٹ، اس کے اندر ایکسپرٹی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں پنجابی کی ایک مثال ہے، گال پیا ٹول بجانے پہ گیا۔ میرے پاس سے پچھلے دنوں میں ایک اسٹوڈنٹ گزرا ہے، میں دنیا کی مثالیں دے کے آپ کو سمجھاؤں گا، اور یہ 2 چیزیں ہیں۔ میں رات کو جب اسٹڈی کر رہا تھا 2 چیزیں میں نے دیکھی، فزیکلی بھی ہمیں ترقی کرنی ہے اور اسپرچولی بھی ترقی کرنی ہے۔ یاد رکھیں، مت سوچیں کہ مسیحی غریب ہی ہوتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ مبارک ہے وہ جو غریب ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں کسی اور زمرے میں آتی ہیں۔ اسٹڈی کیا کریں، خدا یسوع سے آپ کو غریب نہیں رکھنا چاہتا، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ خدا یسوع سے اگر غریب رکھنا چاہتا تو رومنس کو کنورٹ کر کے مسیحی نہ بناتا، رومنس میں پوری دنیا خرید لی۔ آج دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کی لینڈ اونرشپ ہے تو وہ چرچ کی ہے، یہ بات دنیا میں اگر کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی زمین کی جو ملکیت ہے وہ سب سے زیادہ چرچ کی ہے۔ خدا یسوع مسیح آپ کو امیر بھی بنانا چاہتا ہے،
آپ کو خوبصورت بھی بنانا چاہتا ہے، آپ کو پاک ایمان بھی بنانا چاہتا ہے، آپ کو ذمہ دار بھی بنانا چاہتا ہے۔ وجہ یہ ہے ہم ذمہ داری لیں اور ہم ذمہ داری لیتے نہیں ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں۔ جیسے وہ 12 14 13 سال کا تھا تب تک تو کبھی ان کا منہ چومتے ہیں، ماتھے چومتے ہیں۔ اٹس ویری گڈ، ہمارے بچے ہیں، خوبصورت ہیں، بچے کسی کو برے نہیں لگتے، لیکن اگر ہم ایسا ہی رویہ ون سائیڈڈ کرتے رہیں گے تو ہم ان کو خراب کر دیں گے، اور یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، یہی چکر ہے۔ ان کے اوپر ذمہ داری ڈالا کریں۔ یاد رکھیں یہودی کلچر میں، اور یہ بھی کارپوریٹ کلچر ہے، یہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو نزدیک مسلمان بھائی ہیں، کارپوریٹ کلچر ہے۔ جیوز اپنے بچوں کو میٹرک کی اسائنمنٹ والا کیا دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو پیپر دیے میٹرک ہو گئی، جیوز میں ایسا نہیں ہے۔ یہودیوں میں اگر کسی نے 30 لاکھ کے بزنس کا پروجیکٹ پلان نہیں دیا وہ میٹرک نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھیں، کسی بھی اسٹوڈنٹ نے اپنا نیا آئیڈیا 30 لاکھ سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، 30 لاکھ سے ابو کا بزنس پلان اگر اس نے نہیں دیا وہ میٹرک میں فیل ہے۔ اور میٹرک میں اس طرح پاس ہونے کے بعد دوسرا ان کی اسائنمنٹ آتی ہے، وہ فوج میں لازمی رہتے ہیں، وہ ٹرینر لازمی ہوتے ہیں۔ اگر وہ فوج کی ٹریننگ نہیں کریں گے وہ میٹرک نہیں کر پائیں گے۔ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ یہودی بچے کو 6 سے 12 سال کی عمر میں شریعت کی پہلی 5 کتابیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ہمارے بچوں کو کچھ یاد ہے کیا؟ ہم نے ان کو سوفسٹیکیٹ کیا؟ صرف ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ رات کو کسی نے کہا جی 1 بجے برگر شورما کھانا ہے، لے کے آئے جی، نگیٹس کھانی ہے، لے کے آئے جی، چکن میل کھانا لے کے آئے جی، کچھ بھی کرنا ہے تو کرسمس پہ قرضہ اٹھا کے مہنگی جیکٹ لے کے دینی ہے، لے کے دینی ہے، اس نے پہنی ہے، گلابی ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، لے کے دینی ہے، دینی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے کر دیا۔ اس طرح بچوں کو کیسے ذمہ دار بنائیں گے آپ؟ یہ بات بچے ذمہ دار نہیں ہو۔ خدا کا کلام فرماتا ہے اس سے لین دین کر، لین دین کا مطلب ہے محنت کر، محنت کا مطلب ہے ذمہ داری۔ اور خدا کا کلام بھی ہمیں یہی فرماتا ہے آپ کو اولاد دی ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہماری اولاد کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اگر ہمیں 2 بیٹے دیے، 3 دیے، ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کیا خدا کے لیے انہوں نے کچھ سر کیا؟ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، ایک کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جو خدا نے اولاد دی ان کا آؤٹ پٹ آپ کے لیے ہے، آپ کے بچے کے لیے ہے، اس کی بیوی کے لیے ہے، آگے سے اس کے بچوں کے لیے ہے، اس کا آؤٹ پٹ خدا کے لیے تھا۔ اس کا فائدہ خدا کو کیا؟ لین دین نہیں کیا اس نوکر کی طرح جس نے توڑا دبا دیا تھا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ذمہ دار نہیں بنایا، اس کلام میں ذمہ دار نہیں بنایا، پابند نہیں کیا، اگر ہم نے ان کو دعاؤں میں پابند نہیں کیا، چرچ جانے کے لیے پابند نہیں کیا، وہ جوان ہو گئے، وہ جی اٹھتے ہی نہیں ہے اتوار کو، رات کو لیٹ آتے ہیں، رات کو کہاں گیا؟ روزے میں تھا کسی جگہ پہ، اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، کسی محفل عبادت میں تھا، کہاں گیا ہوا تھا؟ وہ رات کو لیٹ آیا، کہاں پر گیا ہوا تھا؟ 75% مسیحی نوجوان پاکستان میں کام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ذمہ داری نہیں دی، ذمہ دار بنایا نہیں۔ تو کہہ رہا تھا کارپوریٹ کلچر ہے۔ آپ چھوٹا سا بچہ بھی دیکھیں، 6 سال کا بچہ بھی دکان میں بیٹھا ہوگا اور پھر وہ وہیں سے امیر بن جاتا ہے، اور ہمارا بچہ اتنا سا ہوتا تو وہ دھار لینے جاتا ہے تو وہ ساری زندگی کو دھار ہی لیتا ہے۔ وہ نظریں چلا کے گزرتا ہے، ایک گھورتا ہے، دوسرا نظریں چلا کے گزرتا ہے، 2 گروہ ہیں، ایک مسیحی ہے، دوسرا غیر مسیحی ہے۔ What is the sense؟ یہ کیا سینس ہے؟ اس لیے کہ ذمہ داری نہیں دی اپنے بچوں کو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کو اسکولوں سے اٹھا کے کام پہ ڈال دیں، ایسی بات نہیں کر رہا میں، میری بات کو سمجھے۔ ہم ان کو کچھ نہ کچھ لائف میں ذمہ داریاں دیں، لین دین کریں، تاکہ ہم ان کو ایک اچھا اور دیانتدار مسیحی اس معاشرے میں ثابت کر سکیں۔ بائبل مقدس میں لین دین کرنے کا مقصد یہی ہے، محنت کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو کاروبار کھول کے دے دیں تاکہ وہ بڑے کاروباری بن جائیں۔ لین دین کا مطلب ان کے اوپر محنت کریں۔ ہمارے بچے اگر آج خود ذمہ دار نہیں ہوں گے وہ محتاج رہ جائیں گے۔ میں آپ کو ٹپس پہ گنوا سکتا ہوں۔ اسی علاقے میں
آگے پڑھیں ذرا کیا لکھا ہے؟ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند، ہاللیلویہ، تو نے مجھے 5 توڑے سپرد کیے تھے۔ یہ یہودی ہو سکتا ہے، میں اس کو یہودی کہوں گا، اس میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کنڈیشن کے مطابق، کرنٹ کنڈیشن کے مطابق میں کہوں گا یار یہ یہودی بندہ تھا جس نے لین دین کیا، محنت کی، اس نے آؤٹ پٹ دیا۔ آؤٹ پٹ کیا تھا جی؟ کیا کہتا ہے اس کا مالک؟ دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ذمہ دار، دیانتدار، محنتی، کمال کا نوکر، کیا بات ہے، اس نے مالک کو فائدہ دیا۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، اچھے دیانتدار ذمہ دار نوکر، زبردست، شاباش، تو ایکسلنٹ، ایکسلنٹ، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، ہاں جی، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ بہت سی چیزوں کا، بتائی نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتا کون سی ہے، بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ مارکیٹ میں میں نے ایک چیز سیکھی ہے، آپ بزنس میں سیکھتے ہیں تھوڑا سا، مارکیٹ میں میں نے ایک چیز سیکھی ہے، مارکیٹ میں آپ نے جو پنجابی کہتے ہیں آپ بنا لیا، آپ نے اگر 10 روپے کا اپنا معیار بنا لیا نا، آپ کو ٹھیک چند دنوں میں کوئی لاکھ روپے کا کریڈٹ بھی دے سکتے ہیں۔ بات یاد رکھیں، یہ مارکیٹ کا اصول ہے، بزنس کا یہ اصول ہے بہت بڑا، کہ آپ نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا نا طارق صاحب کہ طارق صاحب 100 روپیہ واپس دینے کے اور اس کو اچھا استعمال کرنے کے قابل ہے۔ اگلے ہی دن کوئی بندہ آئے گا اور کہے گا یار لاکھ روپے انویسٹ کرتا ہوں، اس کے اوپر میں لاکھ روپے کا بھی اعتبار کر لیتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ اچھے طریقے سے بزنس بھی کر سکتے ہیں، بطور ذمہ دار اچھی لائف بھی گزار سکتے ہیں، اور بطور ذمہ دار اسی زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حیران کن نتائج سامنے آئیں گے۔ اگر کوئی ذمہ داری لے تو صحیح، ہم ایک چھوٹی سی ذمہ داری بھی لیتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں اکثر پیرنٹس ڈرتے ہیں اس بات سے کہ نہیں انہوں نے دکان کے لیے گھر میں بڑا غصہ کرتا، آپ ہی پڑھ لینا، پیرنٹس خود چلے جاتے ہیں، یقین کریں خود چلے جاتے ہیں، ڈرتے ہیں بڑا نہیں یار وہ بولے گا غصہ کرے گا۔ بھائی کیا بات ہے، کیا سکھا دیا آپ نے، کون سا زہر کھلاتے رہے اپنے بچے کو، کون سی خوراک کھلاتے رہے اپنے بچے کو کہ وہ ہمیں ہی گھورتا ہے، ہمارے کہنے میں وہ بازار نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بچپن میں ذمہ داری نہیں دی۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ باتیں سناتا ہے، پھر ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، پھر ہم ڈر کے مارے خود ہی وہ کام کرنا شروع کرنا ہے۔ رائٹ، تو بات تو نہیں کرتا، باتیں سچ ہے۔ اپنے آپ کو ثابت کرے، مارکیٹ میں، معاشرے میں، گھر میں، جہاں پر بھی ہے، ذمہ دار ثابت کرے، یقین کرے، لوگ آپ کے اوپر اعتبار کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ بزنس بھی کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ باتیں بھی کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی چاہیں گے۔ میں کسی موٹیویشنل اسپیکر کو نہیں سنتا ہے، میں خدا کے کلام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لوگ بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ساتھ کبھی بات کریں، کبھی رات کے پہروں میں اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ گفتگو ہو، آپ کہیں اپنے آپ کو تو کون ہے، تیرے معاملات کیا ہے اس دنیا میں۔ یقین کرے جو موٹیویشن آپ کو آپ کے اندر سے خدا دے دے گا، بڑے سے بڑا موٹیویشن اسپیکر بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، میں نہیں سنتا، میرے لیے یہ موٹیویشن، مجھے جب بھی کسی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح سے بڑا موٹیویشن اسپیکر اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور یہ دنیا مان گئی ہے۔ اور میں اکثر جب کبھی سنتا ہوں، یقین کریں مجھے کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر کی کوئی اسٹیٹمنٹ لا کے دیں، میں اس میں سے آپ کو یسوع مسیح کی اسٹیٹمنٹ نکال کے دوں گا۔ ساری میں یسوع مسیح کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میری بات سنا چاہیے۔ اب تک میں نے کیا کہا، ذمہ داری اپنے بچوں کو لازمی دیا کرے بچپن سے ہی، مت یہ سوچا کریں کہ وہ تو بھی بہت چھوٹا ہے، وہ تو بھی بہت چھوٹا ہے، وہ تو یہ ہے، نہیں، ایسی بات نہ کیا کریں۔ آپ ان کے ساتھ غلط کبھی خطرناک ہے کہ وہ بچے کو اسی کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں یہ کمزور ہے، چھوٹے کا ہماری کمزوری ہے، چھوٹا بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم جب اپنے بچے کو یہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں نہیں ابھی رہنے دیں، میری امامت اکثر کہتی ہے نہیں آنے دیں، ہر دن کو چھوٹا ہے۔ ایک بھائی 7 سال زندگی کے نہ اس طریقی نہ اس نے کام کیا، بالکل ویلا ایسے پھرتا تھا،
والد صاحب کے ساتھ کسی نے بات کی، یقین کرے 7 ایئر 7 سال بالکل ویلا گلیوں میں. او مائی گاڈ. اس نے کسی شخص نے اس کے باپ کے ساتھ بات کی. اس نے کہا یار ان کو تو کام کو نہیں پاتے اگر پڑھائی چھاڑ دی ہے. باپ کے الفاظ بڑا کیا تھے، یقین کریں دکھ والے، اور یہ کریج والے محبت والے نہیں تھے، یہ بربادی والے تھے. اس نے کہا یار اگر میں زندہ ہوں چل میرا ہی کھانا ہے کہ نہیں کھا لیں کر رہے تھے یشی. وہ یشی کا خطرناک الفاظ اس بچے کو تباہ کر گئے. یقین کریں میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں لاڈ پیار محبت اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا پیار کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، ہائی الرٹ ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھے جی. کیا لکھا ہے؟ میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. آگے بڑھے. اور اسی طرح جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا اے خداوند تو نے 2 توڑے مجھے سپورٹ کیے تھے، دیکھ میں نے 2 اور کمائے. ویری گڈ. اس نے بھی وہی کام کیا، یعنی اس نے بھی ملٹیپلائی کیا اس کو. اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش. دیانتدار، ذمہ داری، محنت، اپنے اوپر ذمہ داری لینا آپ کو ملٹیپلائی کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. یہاں پر ایسا ہی ہوا نا، ملٹیپلائی ہو گیا. اس کے پاس 5 تھے، اس کو جمع کہہ لیں، لیکن ہوا زیادہ کم نہیں ہوا. یہ بات یاد رکھیں. ذمہ داری لینے سے آپ ملٹیپلائی ہوتے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتے چلے جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پڑھاتے جاتے ہیں، پروگرام کرتے جاتے ہیں. وہ بے شک اسپرچل لائن ہو، وہ بے شک فزیکل لائن ہو، وہ بے شک معاشرتی طور پہ ہو. جب آپ ذمہ داری میں آ جاتے ہیں آپ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی باؤنڈریز انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. لیکن اگر ہم ذمہ داریوں سے بھاگ جائیں تو پھر ہم سنگل کے سنگل ہی رہیں گے. یہ بات یاد رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنا ذہن لائیں، بجائے کہ آپ موٹیویشنل کتابیں پڑھتے رہے، فلاں سے مشورہ لیں. آپ کو لگتا ہے آپ کو کوئی یاد مجھے دیندار بندہ ہے اس کے ساتھ مشورہ ضرور کر لیں. یہ موٹیویشنل اسپیکروں کو سننے پہ اور اس طرح ویڈیو دیکھنے کے بعد امیر کیسے ہو سکتا ہوں اور میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں دے گا. یہ کتابیں لکھی ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. پیسے پیچھے میں ڈالے جب کتابیں خریدتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی سیلف کے ساتھ کبھی بات نہیں کی. Who are you? What is your responsibilities? Hey, what is your responsibilities? کبھی میرے کے سامنے، کبھی رات کے پہر میں اپنے آپ کے ساتھ بات کر کے دیکھیں تیری ذمہ داریاں کیا ہیں. جب آپ سوچیں گے پھر آپ کو ذمہ داریاں نظر آئیں گی، پھر آپ کو گھر کی ذمہ داری میں نظر آئیں گی، پھر آپ کو بھائی کی ذمہ داری میں نظر آئیں گی، پھر آپ کو بطور انسان سمجھ آئے گا. میں تو ایک اور بات بتا دوں، بات تھوڑی سخت ہے. جس کے اوپر ذمہ داریاں وہی انسان ہے. ذمہ داریوں کے بغیر آپ جاندار ہو سکتے ہیں، میں جانور تو نہیں کہہ رہا، سوری تو سے جاندار ہو سکتے ہیں، لیکن انسان وہی ہوتا ہے جس کے اوپر ذمہ داریاں ہوں. ذمہ داریاں دیکھنا چاہتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، میں چلے پڑھوں گا. 10 منٹ میرے پاس ہے. خدا نے کیا کہا تھا آدم کو بنا کے؟ پڑھو میرے ساتھ رہے. زمین کو معموروں کا قوم کرو. اور وہ خدا نے کچھ کام بھی دیے تھے. وہ کام کیا تھے؟ ان ہوا کے پرندوں، جانوروں، پانیوں، سمندروں پر رینگنے والے جانوروں پر کیا رکھو؟ اختیار رکھو. اختیار یہ ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ داری تھی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بطور ایک انسان جانوروں کو تو نہیں خدا نے بنا کے کہا ادھر انسانوں پر اختیار رکھو، یہ کرو گا. تو بات سمجھ ہے، سیدھی سیدھی میں بات کرنا نہیں چاہتا. جس شخص نے اپنے اوپر ذمہ داریاں نہیں لی، ٹھیک ہے، نیور کالڈ ہیومن، وہ انسان نہیں کہلا سکتا. کیونکہ انسان کے اوپر کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. پھلنا بڑھنا، بہن بھائی ہونا، یہ ذمہ داریاں ہیں. یہ ذمہ داریاں ہیں. پلیز ان کو ذمہ داریاں سمجھیں، اپنے کام کو ذمہ داری سمجھیں. جب آپ کام پہ ہیں تو کلام میں بھی یہ لکھا ہوا ہے
کہ نوکر یہ جان کر کام کریں کہ خداوند کے لیے کر رہے ہیں. وہاں پر اپنی ذمہ داری میں ایکوریٹ کریں. یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کی جاب کے اوپر انگلی اٹھائے, آپ کی جاب کا مسئلہ بن جائے. اگر آپ چرچ میں خدمت کر رہے ہیں, چرچ کی ذمہ داری کو مکمل طور پر نبھائیں. کبھی بھی آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا تو پادری صاحب کہہ رہے ہیں یار میں نے میسج تیار نہیں کیا. کبھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملا کہ چرچ بند ہے, آج نہیں لگنا. یہ ذمہ داریاں ہیں, یہ نبھانی پڑے گی. کیوں نہیں سب بھائی, یہ ذمہ داریاں نبھانی پڑے گی. اسی طرح گھر کی ذمہ داریاں. میں آج خالی چرچ کی ذمہ داری کی بات نہیں کروں گا. میں چاہتا ہوں میری قوم معاشرتی طور پر بھی بلڈ اپ ہو, ہم بڑے برآمد ہو, پھلتے جائیں, کامیاب ہوتے چلے جائیں. میں ان پادریوں میں سے نہیں ہوں کہ جو کہیں کہ جناب لائیں ہدیہ دائیں. وہ ہدیے سے ہوتا کیا ہے, پادری کے پاس پراڈو آ جاتی ہے, پادری کی دعا کے ساتھ کلیسیا کے پاس کچھ نہیں کہتا. ایسا ہے نہیں. پادری کو برکت ملتی ہے, کلیسیا کو برکت نہیں ملتی. بیچاری وہ پریشان رہتی ہے, سالہ سال دے رہے ہیں, ان کے پاس گاڑی نہیں, پادری صاحب کے پاس گاڑی آ جاتی ہے. پلیز خود بھی گاڑی خریدے, پادری صاحب نے جو ہے وہ چرچ میں بھی ہدیہ دے. آپ کے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے, پادری صاحب کے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں, وہی جگہ تو سوپجا ملے ہدیہ پا دیتا ہے تو بس نہ. یہ کرسچن لائف نہیں ہے. سیکنڈ تھے اگلا آخری نوکر ہے جو وہ کیا کہتا ہے, اس کے بڑے معاملات ہیں. اور جس کو وہ بڑا پریشان ہو گیا تھا, وہ کہتا ہے یار میں کیا کروں. اور جس کو ایک توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا, اے خداوند میں تجھے جانتا تھا. بڑا اچھا کام کر لیتا ہے. اے خداوند میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے, اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے, اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے. تو کیا کیا پھر؟ بس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا. دیکھ جو تیرا ہے وہ غیر ذمہ دار شخص پوری زندگی ڈر میں گزار دے گا. یہ بات یاد رکھیں, کیونکہ اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی. اس کو ڈر یہ رہے گا کہیں میرا بزنس نہ کر جائے, کہیں میرے معاملات نہ خراب ہو جائے, کہیں میری بائک نہ کچھ چھین لے, کہیں میں رات کو 12:30 بجے ایک شخص کی طرف پیسے لینے گیا ہوا تھا تو وہ 12:30 بجے گاڑی نہیں آیا. اور میں نہیں کرے گا. اور میں اتنا رات تھا, میں نے کہا یار میں راستہ تو واپسی پہ سوچتا ہے, میں نے کہا یار میں کیوں چلا جاؤں. وہ میں فون نہیں پک کر رہا تھا, رکو میری ایک بھاری اماؤنٹ میرے بزنس کے ریلیونس سے, تو میری کال بھی نہیں پک کر رہا تھا. تو اب میں بڑا فرسٹریٹ ہو رہا تھا بطور انسان. تو میں رات کو اٹھا, میں نے کہا چل میں اس کی طرف جاتا ہوں. تو یقین کریں میں نے اس کو کالز کی, میں نے کہا کہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. تو وہ رات کو بھی گھر نہیں آیا, اور شاید میرے بعد پہنچا ہو یا کسی جگہ مجھے چھپ کے دیکھ رہا ہو وغیرہ وغیرہ, مجھے نہیں پتا. لیکن میں نے اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ کیا. عام طور پہ ہوتا ہے ایسے کہ جب بھی نیا سال ہوتا ہے نا, تو اس سے پچھلے سال میں جتنے بھی لوگوں سے میں نے پیسے لینے ہو وہ میں نئے سال کی رات کو خداوند کے حضور میں رکھ دیتا ہوں. میں کہا خداوند اب میں نے اس سے نہیں مانگنے, میں جو ہے وہ سارے معاملات کو معاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی 2023 کا, لیکن یہ مجھے کلیئر نہیں کرتا کہ بھئی میرا یہ معاملہ ہے, وہ بزنس سے ریلیونٹ وہ پیسے میرے پھنسے ہوئے. عام طور پہ میں نے یہ بھی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے کہ 2022 میں نے کسی سے بہت زیادہ پیسے لینے تھے نا. پچھلے 2021 کی بات ہے, میں نے 1,60,000 کا لینا تھا لوگوں سے. تو میں نے 2022 میں رات کو آتے ہوئے میں نے اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا. میں نے کہا میں خدا نہیں, لیکن خدا نے مجھے اسے ٹرپل گنا زیادہ دے دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ کریں ذمہ داری اپنی زندگی میں رکھیں بطور مسیحی. اب ڈرا رہتا ہے وہ شخص جو ذمہ داری نہیں لیتا. کیوں نہیں وارث بھائی, وارث بھائی تو یار یہ کی جائے گی انال کے بھرا بھی گئے نا, کوئی گل نہیں. آپ سامنے منڈے بھی دکھوتے نا, وہ حوصلہ لیتے ہیں, یہ بھی دکھوتے ہیں نا. تو وارث بھائی یہ کام پہ نہ جاتا, تو پھر پیسے نہیں آ گئے. کیوں جی بینک ساری سے پھر پیسے نہیں آئے گا تو پھر ڈر تو لگا ہی رہے گا. بیاٹا بھی موقع جاتا ہے, وہ قرضہ بھی لینا آ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. خدا سب کو سلامت رکھے, میری دعا ہے. اور کسی کے اوپر کیسے ٹائم ہے, لیکن ہم نے یہاں پر ہی نہیں رہنا, مسیحیوں آگے بڑھنا ہے. ہم نے مسیح کی تعلیم کو لے کر آگے بڑھنا ہے. خدا یسوع مسیح نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے. خدا یسوع مسیح نے کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ نوکری چھوڑ دیں. یہ کتاب مقدس کی تعلیم نہیں ہے. رسول کہتا ہے آپ آج تک اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں. رسول فرماتا ہے, رسول خیمہ روزی کرتا تھا, خیمے بناتا تھا. بات سمجھ آئیے. تو جس نوکر نے ذمہ داری نہیں کی وہ ڈرا ہوا تھا. ایسا ہی ہے نا, اور میں ڈرا. میرے عزیزوں, میں آپ کے ساتھ آخری بات کر کے وائنڈ اپ کروں گا. نیو ٹیسٹامنٹ میں
جہاں پر بھی آپ کو لفظ دیانتدار ملے گا وہاں پر ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیا گیا ہے. اس آیت کو گھر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں, اس میں سے سیکھے کہ معاملہ کیا. اور میں نوجوانوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں, جتنے بھی ہیں, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, سیکھ لیں, یقین کریں سیکھ لیں, ذمہ داری لیا کریں. کہا کریں لائے ابو جی میں یہ کام کر دوں گا, نہیں یار تو بھی چھوٹا ہے, تجھے کہاں پتا, نہیں ابو جی میں کروں گا, پلیز میرے پر ٹرسٹ تو کریں. ہمارے اندر بزنس کے جیمز ہی نہیں ہے, یقین کریں ہمارے اندر نہیں جیمز ہے, یہ یاد رکھیں. ہم کچھ کر ہی نہیں پاتے. آپ اگر اپنے ماں باپ کو کہیں گے نا مجھے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دے دے, میں نے کاروبار شروع کرنا ہے, تو بولا کیا کہیں گے, وہ کہیں گے نہیں یا تو ضائع کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے بزنس نہیں کیا, انہوں نے پوری زندگی جاب میں گزار دی, ایز اے امپلائی گزار دی, کسی کو حکمرانی میں گزاری, جیمز ہی نہیں ہے. ہم ذمہ داری دیا کریں, اور نوجوان بھی کام کریں, ڈیڈی میں کام کروں گا اور دیانتداری سے وہ کام کیا کریں. یقین کریں یہ کلیہ آزما کے دیکھیں, ذمہ داری لیں, کوئی بھی ہے چھوٹی بڑی, آپ کا تجربہ بڑھتا ہے فیلڈ میں. یقین کریں میں سادہ سی بات کہتا ہوں, آپ سٹور پہ گروسری بھی لینے جاتے ہیں, دراز کے دراز بھائی یہ فیلڈ ہے, گروسری بھی لینے جاتے ہیں نا, آٹا چینی گھی, آپ وہ بھی لینے جاتے ہیں, یقین کریں آپ کو اس میں بھی تجربہ ہو جائے گا, یہ بات یاد رکھیں. لیکن ذمہ داری لے تو صحیح نا, ذمہ داری لیتے نہیں. نوجوان ذمہ داری لیا کریں. یسوع مسیح نے خود ذمہ داری لی تھی, آپ کو پتا ہے, مصلوبیت کے لیے. آپ کو پتا ہے بائبل مقدس میں شہادت ہے اس بات کی, کروس پر چڑھنے کے لیے باپ بیٹے روح القدس میں سے خدا یسوع مسیح نے خود کہا تھا. عیسائی کی کتاب کے 6 باب کی 8 میں یہ لکھا ہوا, میں پڑھوں گا نہیں, ٹائم کم ہے. ہمیں سے کون جائے گا, ایسے ہی ہے نا لکھا ہے, جو اسٹوڈنٹ آپ کو یاد ہوگا, ہمیں سے کون جائے گا, باپ بیٹا روح القدس میں گفتگو ہے, ہمیں سے کون جائے گا, کس کے لیے, کفارے کے لیے. تو خدا یسوع مسیح نے کہا میں حاضر ہوں, میں جاؤں گا. ہاللویا, ذمہ داری لی, ہاللویا. اور ذمہ داری لی تو کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے, اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام کے آگے جھکے, خاص وادیوں کا, خاص زمینیوں کا, قوم کا جو زمین کے نیچے پاتال میں رہتے ہیں, اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خدا ہے. ہاللویا, ہاللویا. ذمہ داری لے, آپ کو تعریف بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, پیسہ بھی ملے گا, کامیابی بھی ملے گی, اور آپ کو خدمت بھی ملے گی خدا کی طرف سے. اگر میں ذمہ دار نہ ہوتا خدا مجھے خدمت نہ دیتا, یہ بات یاد رکھیں. اگر بزرگ موسیٰ ذمہ دار نہ ہوتا خدا اس کو خدمت نہ دیتا. اگر بزرگ پولس رسول ذمہ دار نہ ہوتا خدا اس کو خدمت نہ دیتا. اگر بزرگ پطرس رسول ذمہ دار نہ ہوتا خدا اس کو بھی خدمت نہ دیتا. خدا ذمہ دار لوگوں کو چنتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. خدا کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ ویلے شخص کو جو ذمہ داری لیتا ہی نہیں ہے میں کوئی خدمت دوں. نہ ہی آپ خدمت دیں گے, نہ ہی آپ کا باپ خدمت دے گا, کوئی بھی, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے یہ نہیں کرے گا. آپ اس کو دیا جاتا ہے نا فارس, جس کو پتا کہتا کہ یار یہ کر دے گا. میں بطور ٹیم بھی میں یہ بات کرتا ہوں, جس کو میں پتا کرے لائے ہوتا ہے کہ یار یہ کام کر دے گا, میں اسی کو کہتا ہوں. باپ کو گھمانے سے بہتر ہے سیدھے سیدھے موقف کی طرف آئے, اپنے بچوں کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالا کرے. پلیز مت خیال کرے کہ وہ چھوٹا ہے, وہ بھی کر نہیں پاتا, وہ کر نہیں پائے گا. آپ عقل مند ہیں, مناسبت کے حساب سے آپ ان کے اوپر وزن ڈال سکتے ہیں. یہ فارمر لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بچوں کو گراؤنڈ دیتے ہیں, گراؤنڈ دیتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے ہو بڑے بڑے مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ماں سب کے جاتے سٹلا کیے لوگ. تھوڑا گراؤنڈ دیا کرے, تھوڑا فیلڈ دے ان کو, کوئی بات نہیں, بچے ہیں سیکھ جاتے ہیں. لیکن جب ہم ان کو بچاتے رہتے ہیں گھیرا گھیری اور اس طرح کرتے ہیں, بڑے بچے بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں, اور فیلڈ میں بھی بہت سینسٹیو ڈرے ڈرے سہمے سہمے اور ان مانو رہتے ہیں. ان کو گراؤنڈ دیا کرے, فیلڈ دیا کرے, ان کو ذمہ داری دیا کرے. پڑھائی کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, تھوڑی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی ان کو ڈالا کرے. اور باپ بھی آج کے اپنی ذمہ داری کو مکمل نبھائیں, بیویاں اپنی ذمہ داری کو مکمل نبھائیں. بیویوں کی ذمہ داری بھی واضح لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کتاب مقدس میں بھی ذمہ داری لکھی ہے. جو کوئی اپنے گھر کا اچھا بندوبست نہیں کر سکتا خدمت میں نہیں آ سکتا, یہ بات یاد رکھیں. خاص خاتموں سے ہم بات کر رہا ہوں, جو اپنے گھر کا اچھا بندوبست نہیں کر سکتا وہ خدمت نہیں کر سکتا, یہ بات یاد رکھیں. کتاب مقدس سے مصدق کا بات ہے, یہ تصدیق شدہ ہے. جو اپنے گھر کی ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا وہ خدمت نہیں کر سکتا, لکھا ہوا. اور عورتیں بھی اسی طرح کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے,
عورتیں بھی اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ اپنے گھر گرہستی کو چلانے والی ہوں. آپ کو ایک ٹیلنٹڈ، ایک انتہائی ایکسلنٹ مائنڈ زبردست طریقے سے بطور مسیحی زندگی گزارنی چاہیے. آپ کو کوئی بھی ڈکلیئر نہ کر پائے، کوئی بھی آپ کو گرانے نہ پایا معاشرتی طور پر. جب آپ کھڑے ہو بطور مسیحی، آپ ایک ذمہ دار، آپ ایک بہترین شخص کے طور پر سامنے آئے. لوگ آپ کو دیکھیں گے واقعی یہ شخص ایک مسیحی. ہاللیلویا. خدا باپ نے ذمہ داریاں نبھائی، روح القدس آج بھی ذمہ داری نبھا رہا ہے. خدا یوسف سے نے کہا تھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں اپنے درمیان موجود ہوں. معجزے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے آپ بتائیں؟ خدا یوسف سے موجود ہوتا ہے تو معجزے ہوتے ہیں. روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ارے جب وہ کائنات کے خالق اور مالک ہو کر ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کا میرے عزیزو ایسی جو ٹاپک آپ کے لیے یہی ہے اور کنکلوژن یہی ہے کہ آج سے ہی سوچے کہ میں نے کہاں کہاں پر اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کیا، کہاں کہاں سے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگا. یقین کریں کبھی کبھی میں اپنی فیلڈ میں بھی کام میں بھی میں اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہوں تو بعد میں راستے میں آتے ہوئے سوچتا ہوں یار یہ بیوقوفی تو نہیں کرنی. پھر میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، خدا بیچ میں سے نکالے گا. اور جب خدا نکالتا ہے تو پرومت کر کے بیچ میں سے نکالتا، پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. ہاللیلویا. بڑی ذمہ داری کا پروفٹ بھی زیادہ ہے. 5 توڑے والے کو 3 تو نہیں ملے گا، 5 بھی لے دینا. اور پھر کہتا ہوں تمہیں بہت سی چیزوں کا وارث بناؤں گا. یہ کلیہ ہے. ذمہ داری لے، ذمہ داری میں سے فروٹ پائے اور فروٹ اس سے زیادہ ملے گا. خدا آپ کو آج کے کام کی سیدھا سے بڑی برکت دے. گاڈ بلیس.